مکمل ہوئی، وہ 30واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو رمضان المبارک آگے جا رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے، تیسرا عشرہ جو جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو عطا کرے کہ میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حالات ہمارے اعمال کے بڑے ہی ناگفتگو ہیں۔ آج دن کو میں فضائل اعمال کا مطالعہ کر رہا تھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد مرحوم کے بھی دیوبند کے استاد ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے رمضان المبارک کے 24 گھنٹوں کو تقسیم کر رکھا تھا، اور صرف 3 گھنٹے وہ صبح 9 سے لے کر 12 بجے تک آرام کرتے تھے۔ باقی تمام وقت جو ہے، کتنے گھنٹے بچتا ہے؟ 21 گھنٹے ان کا جو وقت گزرتا تھا وہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اشراق، چاشت و اوابین میں گزرتا تھا۔ اب جب میں نے ان کا یہ پڑھا، آج ہی پڑھا میں نے، تو سوچنے لگا کہ اللہ، ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے آخرت کے لیے، کتنی محنت ہے، اور ہماری کیا محنت ہے۔ پھر جب میں نے یہ پڑھا کہ روزانہ وہ رات کو 1 پارہ پڑھا کرتے تھے تراویح کے اندر، لیکن وہ پارہ پورے 12 سوا 12 بجے ختم ہوتا تھا۔ پیچھے کھڑے ہونے والے کتنی طاقت والے اور آگے سنانے والے کتنی طاقت والے۔ تو بس شرمندگی ہی آتی ہے اپنے اعمال پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر بڑا معاملہ فرمائے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے، اور قبر دار الجزا۔ قبر میں ہمیں اعمال نصیب نہیں ہوں گے، برزخ میں ہمیں اعمال نصیب نہیں ہوں گے۔ یعنی جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ دنیا ہی میں کرنا ہے، اس لیے کر لیں، اعمال کر لیں۔ زیادہ وقت ہمارا تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، سجدوں میں، قیام میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کروٹیں تبدیل کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کریں، کوشش تو کرنی ہے نا، کوشش کریں گے اللہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور لیٹتے ہوئے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ تو کوشش کریں بھائی، جو باقی 11-12 دن ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سے اعمال میں گزرے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کے رمضان المبارک میں 10 قرآن مجید تلاوت کے، اور بعضوں کے بارے میں نے پڑھا کہ 24 گھنٹوں میں 1 قرآن کریم ان کا مکمل ہو جاتا تھا۔ جب ان کے اعمال دیکھے جاتے اور ہمارا صورتحال ہماری ہم اپنی دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی نظر آتا ہے کہ کتنی فکر تھی ان لوگوں کو، اپنا وقت کتنا قیمتی انہوں نے بنایا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت، مغرب میں ہماری کیا صورتحال ہے؟ مغرب میں ہماری کیا صورتحال ہے؟ مسجدوں میں صرف ایک مؤذن یا اذان دینے والا یا ایک بات آدمی اور ساتھ ہوتا ہے، بس تمام مساجد میں یہ معاملہ ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی مرتا ہے افطاری کی کہ افطاری میری رہ جائے گی، میرا کھانا پینا رہ جائے گا، اور فلانی تیاری فلانی تیاری فلانی تیاری۔ تو اس صورتحال بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہے، بڑی خراب صورتحال ہے، اور علماء ہی اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ امت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ مغرب کے وقت افطاری گھر میں ہوتی ہے، مسجد میں ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، تو یہ کیا ہماری کمزوری ہے؟ یہ ہماری کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ بس افطاری ہوئی تو ہم بس کھانے کے اوپر پڑ جاتے ہیں، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، کیا کھائے گا؟
اپنی افطاری سے پہلے رسول اللہ کی افطاری پر غور کرو. اپنی افطاری کرنے سے پہلے صحابہ کرام کی افطاری دیکھو. وہ کس پر افطاری کیا کرتے تھے؟ کبھی لسی کے ایک گھونٹ پہ، کبھی کھجور کے آدھے ٹکڑے پہ، کبھی نمک آگے رکھا ہوا ہے، کبھی پانی آگے رکھا ہوا ہے. تو کھا 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 کے کیا صورت حال بن گئی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ معافی کا مہینہ ہے. اللہ سے معاف کروانا ہے، گناہ معاف کروانا ہے، غلطیاں معاف کروانی ہے، توبہ کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مومن مومنہ، ہر مسلمہ اس پر غور کرے. تنبیہاً میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا قبر ہے. اور میں اور آپ اتنے مست ہیں، ہمارے لوگ اتنے مست ہیں کہ موت ہمیں سوچ رہی ہے، ہم موت کو نہیں سوچتے. موت ہمیں روزانہ سوچ رہی ہے. میں نے کب گردن کو پکڑنا ہے، میں نے کب مروڑ دینا ہے، میں نے کب روح پر ہاتھ ڈالوں. موت باقاعدہ میرے اور آپ کے آگے پیچھے پھر رہی ہے. لیکن ایک عام ہے، ہم ہیں کہ موت سے غافل ہیں، موت کی پرواہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اگر ہم موت کو بلائے ہوئے تو موت ہمیں نہیں بولتی. موت نے ہمیں نہیں بلا رکھا ہے. بالکل میں اور آپ قطار میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بالکل لسٹ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے نا حضرت اسرائیل روح نکالنے کے لیے، تو اس وقت جبریل امین پہلے اندر آئے. باب جبریل جو ہے وہاں کھڑے ہو گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام. جبریل امین اندر گئے، پیارے نبی سے فرمایا السلام علیکم، اسلام دیا اور فرمایا آپ کا بھائی حضرت اسرائیل بھی کھڑے. حضرت اسرائیل کیوں آئے؟ اجازت مانگ رہے. اور کائنات میں صرف ایک ہمارے نبی ہیں کہ جن سے اجازت مانگی گئی ہے. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے. جبریل امین نے اجازت طلب کی، پھر اسرائیل اندر آئے اور فرمایا آقا اللہ نے مجھے حکم بھیجا کہ میرے نبی سے پوچھ کے جانا، میرے نبی سے پوچھ کے جانا. یعنی یہ در مصطفیٰ کی بات ہے. تو موت جو ہے وہ میرے اور آپ کے تعاقب میں ہے. ہم بھولے ہوئے ہیں اپنی موت کو. تو بھائی رمضان المبارک اپنی زندگی کا، جوان بوڑھے جیسے بھی ہے، صحت کیسی بھی ہے، اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. وقت کو قیمتی بنائے. وقت قیمتی وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، اللہ کی خاطر میں اور آپ بیٹھے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں 10 پارے روزانہ پڑھیں. الحمدللہ اللہ نے ایسی توفیق دے رکھی ہے کہ لیٹے بیٹھے اٹھے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. کیونکہ رمضان المبارک کا مطلب ہی اس مہینے میں یہ قرآن پاک اترا ہے، لیلۃ القدر میں یہ اترا ہے. اللہ نے اس کا بڑا مقام رکھا ہے. سورۃ یاسین آج آپ نے سماعت کی ہے. سورۃ یاسین جو ہے علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے. قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے. کون سی سورۃ یاسین. اور یہ 22ویں پارے میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف مسائل کو بیان کیا ہے. اور پھر اس کی آخری آیت جو آج آپ نے سنی ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے. یہ آخری آیت ہے سورۃ یاسین، تم سب لٹائے جاؤ گے. اس کے بعد سورۃ الصافات آج آپ نے سنی ہے، جس میں اللہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں والصافات صفا. قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی. یعنی فرشتے اللہ جی فرماتے ہیں کہ ایسے فرشتے میری مخلوق ایسی بھی ہے کہ 24 گھنٹے میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں. صفے بنا کر، کیا بنا کر؟ صفے بنا کر اللہ کا ذکر ہوگا. والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی. فالزاجرات زجرا، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی. فالتالیات ذکرا، کتنی پیاری آیت ہے. پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یعنی اللہ کے ذکر کی تلاوت فرشتے صفے بنا کر پوری زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر کھڑا فضا میں یوں ذکر ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والوں کی کمی ہے. کمی ایک ہم کر رہے ہیں، انسان جو ہے. ہم دنیا کے خاتے میں ایسے انٹر ہے نا کہ اللہ یہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے یہاں اللہ کی مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں، کچھ تلاوتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی حمد و ثنا ان الہکم لواحد، یہ ذکر ہے. یقیناً تم سب کا معبود ایک اللہ
الہی ہے۔ سورۃ صافات آپ نے سنی ہے، سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کی قربانی کا ذکر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ربی حب لی من الصالحین، اور پورا قربانی کا واقعہ آیا ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں جو نازل ہیں وہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کلمات کا معنی کیا ہے یہ بھی آپ اور رات سماعت کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، فرمایا پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو کیا دیا؟ سلام دیا، ماشاء اللہ۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو یہ سورۃ صافات، اور اس کے بعد سورۃ صاد بھی آپ نے سنی ہے۔ سورۃ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور مختلف اقوام کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، اور یہاں ہی ایک پیغمبر کا آپ نے واقعہ بھی سنا ہے۔ وہ پیغمبر بڑا پیارا واقعہ ہے ان کا، اور میں اور آپ کو سنیں اگر تفسیری حوالے سے تو بہت ہی پیارا واقعہ، اور واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام، کس کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ کوشش کروں